آداب ناظرین، میں ہوں شہزاد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ سعودی حکام کی جانب سے رواں سال جولائی کے آخر میں فریضہ حج ادا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بار حاجیوں کی تعداد گزشتہ برسوں کے مقابلے کم ہوگی۔ سعودی عرب کے وزیر صحت توفیق الربیع نے کہا ہے کہ اس برس جولائی کے آخر میں طے شدہ پروگرام کے لیے عازمین حج کی عمر 65 سال سے کم ہوگی اور صرف وہی لوگ سفر کر سکیں گے جن کو کوئی دائمی بیماری نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مقدس شہر مکہ پہنچنے سے پہلے عازمین حج کا کورونا وائرس ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ کورونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے اس بار حج کے لیے جانے والے زائرین کی تعداد محدود ہو گئی ہے۔ وزیر برائے امور حج محمد بن تین نے نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس سال یہ تعداد زیادہ نہیں ہوگی اور اس عمل کے بعد انہیں گھر میں ہی کوارنٹین رہنا پڑے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ کورونا وائرس وبا کے بعد رواں سال عازمین کو ایک بہت ہی محدود تعداد میں حج کی اجازت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذہبی دورہ مختلف ممالک کے مسلمانوں کے لیے کھلا ہوگا جو پہلے ہی یہاں موجود ہیں۔ سعودی عرب کی جدید تاریخ میں پہلی بار ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جب سعودی عرب سے باہر کے مسلمانوں کو حج ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال تقریباً 25 لاکھ عازمین حج کے لیے پہنچے تھے۔ اگرچہ وزیر حج محمد بن تین نے یہ انکشاف نہیں کیا کہ رواں سال عازمین کا انتخاب کس طرح کیا جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت صحت کے معیار کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی زائرین کا انتخاب کرنے کے لیے مختلف سفارتی مشنوں کے ساتھ کام کرے گی جو صحت کے معیار کے مطابق فٹ بیٹھتے ہیں۔ ادھر دہلی ہائی کورٹ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ صفورہ زرگر کی ضمانت منظور کر لی ہے، جن پر دہلی فسادات کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے انسانی بنیادوں پر دلائل کی مخالفت نہیں کی، تاہم ایک دن قبل سماعت کے دوران پولیس نے دہلی ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ اگر صفورہ حاملہ ہے تو اس سے ان کے جرم کی شدت کم نہیں ہوتی۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت نے ان کی درخواست ضمانت تقریباً 15 دن قبل مسترد کر دی تھی۔ زرگر کو شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے دوران 10 اپریل کو شمالی مشرقی دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد سے متعلق ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر انسداد دہشت گردی ایکٹ UAPA کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے۔ پہلے تو صفورہ پر فسادات کے معاملے میں سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا، لیکن بہت پہلے ہی جب اس معاملے میں انہیں ضمانت مل گئی تھی تب پولیس نے UAPA کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس معاملے میں وہ اب بھی جیل میں تھی۔ ضمانت دینے کے ساتھ ہی دہلی ہائی کورٹ نے صفورہ زرگر کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو جو تفتیش میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ وہ بغیر اجازت کے دہلی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ زرگر کو تفتیشی آفیسر سے 15 دن میں کم از کم ایک بار فون پر رابطہ کرنا پڑے گا اور 10,000 روپے کا ذاتی بانڈ بھی جمع کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ پولیس نے ایک دن پہلے ہی صفورہ کی ضمانت کی سخت مخالفت کی تھی اور ایک رپورٹ کے مطابق پولیس نے پیر کے روز کہا کہ دہلی کی تہاڑ جیل میں گزشتہ 10 سالوں میں 39 ڈلیوری ہو چکی ہیں، اس لیے جامعہ رابطہ کمیٹی کے ممبر صفورہ زرگر کی ضمانت منظور کرنے میں حمل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پولیس نے عدالت کو بتایا تھا کہ حاملہ قیدی پر کوئی خاص چھوٹ نہیں ہے جن پر اس طرح کے گھناونے جرم کا الزام ہے، جنہیں صرف حمل کی وجہ سے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے برعکس قانون جیل میں ان کی حراست کے دوران معقول حفاظتی انتظامات اور طبی امداد مہیا کرتا ہے۔ جہاں تک معاشرتی دوری کے معیار کا تعلق ہے تو جیل میں زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں حاملہ خواتین کو نہ صرف حراست میں لیا گیا بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں ان کی ڈلیوری ہوئی ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون میں اصول موجود ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ کے ذریعے اس کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ واضح ہے کہ سول سوسائٹی اور سماجی کارکن زرگر کو جیل میں رکھنے کے خلاف پولیس پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ وہ پولیس سے یہ مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں کہ زرگر کو حاملہ ہونے کی وجہ سے انسانی بنیادوں پر ضمانت دی جائے۔ اسی طرح کا مطالبہ ایک امریکی تنظیم نے بھی کیا تھا۔
قریب ایک ہفتہ قبل امریکی بار ایسوسی ایشن کے مرکز برائے انسانی حقوق نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تحقیقی طالبہ صفورہ زرگر کی گرفتاری اور جیل میں رکھنے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس ادارے نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کانوینٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس یہ واضح کہتا ہے کہ یہ عام اصول نہیں ہونا چاہیے کہ مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ آج بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے آپ کی آواز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے۔ شکریہ۔